بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل زمین کے لیے پانی کا اصل ماخذ اور منبع بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مخلوق کو، اہل زمین کو بارش عطا کرتا ہے اپنی حکمت کے مطابق، جتنی ضرورت ہوتا ہے اتنی عطا فرماتا ہے۔ اگر زمین پر ایک لمبا عرصہ بارش نہ ہو، دھوپ ہی دھوپ رہے، تو زمین کے نیچے جو پانی کی تہ ہے اور نیچے چلی جائے گی، چشمے، کنویں، نہریں، دریا سب خشک ہو جائیں گے، کھیتیں اور درخت سب سوکھ جائیں گے، اور انسانوں کا جینا، مخلوق کا جینا محال ہو جائے گا۔ اور اگر یہی بارش کثرت سے متواتر ہوتی ہی رہے تو پانی کی کثرت سے بھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا اور مخلوق کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ سو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اپنی حکمت سے بندوں کو ایک خاص مقدار میں پانی بخشتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، ہم تمہیں ایک معین مقدار کے برابر عطا کرتے ہیں، جیسے ہماری حکمت ہوتی ہے، جیسے اس مالک کی حکمت ہوتی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پانی عطا کرتا ہے۔ اب کہیں بارشیں کم ہوتی ہیں، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، کہیں بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ کیا یہ عذاب ہے جہاں بارش زیادہ ہو اور خوفناک ہو اور طرح طرح کے نقصانات ہوں؟ کیا ہم حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے؟ حتمی طور پر تو ظاہر ہے یہ کہنا مشکل ہے، البتہ قدرت کی طرف سے اس میں کوئی تنبیہ، کوئی وعید، کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بارش دیکھتے اور بارش سے قبل جب آپ سیاہ سیاہ بادل امڑتے ہوئے آتے دیکھتے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، آپ کبھی اندر جاتے، کبھی باہر آتے، کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، جیسے ایک پریشانی ہے، ایک گھبراہٹ ہے۔ پھر جب بارش ہو جاتی تو حضور خوش ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے اللہم سیبا نافعا، کہ اللہ اس بارش کو موسلا دھار کر اور نفع بخش بنا۔ اے اللہ ہمیں رحمت والی بارش دے، عذاب والی، اذیت والی، نقصان والی، بربادی والی بارش سے بچا۔ یہ آپ دعا فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بارشیں وہ نفع بخش ہیں اور کچھ بارشیں نفع بخش نہیں ہیں، اور جو بارشیں نفع بخش نہیں ہیں، اذیت اور نقصان اور بربادی کا باعث ہیں، اللہ کے رسول ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ عذاب ہے یا یہ راحت ہے، ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم ایسی بارشوں سے اللہ کی پناہ مانگیں جو اذیت کا اور مصیبت کا باعث بنے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جب بارش ہوتی، حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے سمیٹے اور بارش کے قطرے براہ راست حضور کے بدن کے بوسے لینے لگے، جس میں مصطفیٰ پر بارش آ کر چومنے لگی۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیوں، آپ بارش کے پانی میں نہا رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ ابھی ابھی اپنے رب کے پاس سے ہو کر آ رہی ہے، یعنی اس کے حکم سے ابھی ابھی اتر رہی ہے، تو مجھے خوشی ہے اس بات سے کہ یہ میرے بدن سے چھو جائے۔ اور ظاہر ہے اس میں کوئی روحانی حکمتیں بھی ہوں گی، کوئی روحانی فوائد بھی ہوں گی۔ اللہ کے رسول کی ہر سنت میں نہ جانے کتنے فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ بارش کے نزول کے وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب اسلامی لشکر دشمن سے نہ برد آزما ہو، معرکہ آرا ہو، اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا وہ دعا
جب نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا بارش کے نزول کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بارش نازل ہونے سے قبل جب بادل گرجتے ہیں، کڑکتے ہیں اور بجلیاں کڑک رہی ہوتی ہیں، اس وقت یہ خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جہاں کہیں یہ بجلی پڑ جائے وہاں تو یہ بہت نقصان کرتی ہے، انسانوں کی اموات ہوتی ہیں اور دیگر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس موقع پر بھی دعا سکھائی ہے۔ ایک دعا ہے جو بجلی کے کڑکنے اور بادلوں کے گرجنے کے وقت کی جائے تو اس وقت بندہ بجلی کے گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ فرمایا گیا وہ یہ دعا ہے سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کے نزول کے وقت حضور کی اس سیرت کے حصے کو اپنانے کی توفیق دے اور بارش کے نقصان سے محفوظ رکھے۔